بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دروس اللغة العربية، الجزء الثالث، الدرس السادس والعشرون، تمرین. تو پچھلے درس میں ہم نے اس درس کا متن پڑھا تھا، اور اس درس میں مؤلف رحمہ اللہ نے فعل رباعی اور اس کے مزید فی کے ابواب، یہ اس کا تعارف کروایا تھا ان کا. تو اس کا تمرین ہمارے لیے باقی تھا، تو تمرین سے شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ. سب سے پہلے اجب عن الاسئلة الآتیہ، یہ درس کے متعلق ہے، تو درس میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الفعل اما ثلاثی و اما رباعی. تو فعل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ثلاثی ہے اور ایک رباعی. تو ثلاثی وہ کیا ہے؟ فالثلاثی ما فيه ثلاثة أحرف أصلية. تو ثلاثی وہ فعل ہے جس میں تین حروف ہوتے ہیں اصلی. نحو كتب، سلم، انكسر، وقد درسته. تو كتب یہ مجرد ہے کیونکہ اس کے صرف تین حروف اصلیہ ہیں اور کوئی دوسرا حرف اس میں زائد نہیں ہے. لیکن سلم، انکسر، یہ اس کے مزید فی کے ابواب ہیں. سلم فعل کے وزن پر، انکسر انفعل کے وزن پر. وقد درستہ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اما الرباعی فما كان فيه أربعة أحرف أصلية. تو رباعی وہ فعل ہے جس میں چار حروف ہیں اصلیہ. وهو اما مجرد و اما مزید. تو یہ بھی ثلاثی کی طرح مجرد ہوتا ہے، مثلا زلزلہ، دحرج، یا مزید فی، جیسا کہ ترعرع، اطمئن، افرنقع، اس طریقے سے. تو یہ بھی ہم نے پچھلے درس میں اس کو تفصیل سے پڑھ لیا تھا، اور اس کا میزان صرفی بھی ہم نے بنایا تھا. فالمجرد له باب واحد. رباعی کا جو فعل ہے جس میں چار حروف ہوتے ہیں، اس کا ایک ہی باب ہوتا ہے. مثلا، اور اس کا وزن ہے وزنہ فعلل. لیکن ہم نے ثلاثی میں دیکھا ہے کہ ثلاثی مجرد تین ابواب میں آتا ہے، فعل، فعول اور فعیل. لیکن رباعی صرف ایک ہی ہے، فعلل. نحو ترجمہ، ترجمہ کرنا، بعثر، بکھیر دینا، ہرولا، تیزی سے چلنا شروع کرنا، دحرج، اس کو زمین پر اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو رول کرنا، یعنی کہ لڑکا دینا اس کو. فرقع، جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان کو پھوڑ کر ان میں سے آواز نکالنا، مطلب انگلیاں جو یہ کرتے ہیں، اس کو انگلیاں پھوڑنا کہتے ہیں، اس کو آواز نکلتا ہے اس کو، تو اس کو فرقع کہتے ہیں. زلزلہ، زلزلہ ہے ہل جانا. وسوسہ، وہ بھی جانتے ہیں وسوسہ. قہقہ، یہ سب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. والمزید له ثلاثة ابواب وہی، اور مزید فی میں بھی اس کے تین ابواب ہیں. لیکن ثلاثی کے کتنے ابواب ہیں؟ کئی ابواب ہیں اس کے. فعل، فعل، افعل، افتعل، تفعل، انفعل، استفعل، افعل، افعال، یہ سب مزید فی کے ابواب ہیں. لیکن ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں، لیکن رباعی کے صرف تین ہی ابواب ہیں.
تفعلل مثلا ترعرع، پلنا بڑا ہونا، تمضمض، تمضمض کلی کرنا، تدحرج زمین پر لٹکانا، افعلل نحو اطمئن، اطمئن اطمینان سے، اشمئز اور اقشعر، اشمئز یعنی کہ کسی چیز سے نفرت کرنا، کراہت کرنا، اور اقشعر جیسا کہ اس کے معنی روٹے کھڑے ہونے کے معنی میں آتا ہے، افعلل نحو احرنجم اور افرنقع، احرنجم کوئی کام کا ارادہ کرنا اور پھر اس کو نہ کرتے ہوئے چھوڑ دینا، احرنجم، افرنقع مثلا جوائنٹس میں سے آواز نکالنا۔ تو یہ اس کے مزید فی کے ابواب ہیں جو ہم نے الحمدللہ پچھلے درس میں پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ درس میں سے جو بھی رباعی ہیں افعال اور اس کے مشتقات، یعنی کہ اس کے مزید فی کے ابواب ہیں، ماضی، مضارع، امر، یہ سب اس میں سے نکالو۔ تو یہ بھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھ لیا تھا۔ تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں مضارع اور مصدر کے متعلق۔ ترجمہ، ترجمہ کرنا، اس کا مضارع ہے یترجم، ترجمہ یترجم، ترجمتن یہ اس کا مصدر ہے۔ بعثر یبعثر، بعثرة، يبعثر، بعثرة، میں بغیر حرکت کے لکھوں گا، آپ چاہیں تو آپ حرکت لگا سکتے ہیں، لیکن آسان ہے میرے خیال سے، اب تک آپ کو یہ سب جو ہے بغیر حرکت کے پڑھنے کی عادت ہو جانا چاہیے تھا اب تک آپ کو۔ ہرولا یہرویلو، یہرویلو، اور ہرولتن، زلزلہ یزلزل، زلزلتن، ترعرع یہ تفعلل کے وزن پہ ہے، یا ترعرع، ترعرع، تمضمضہ، مضمضہ کہتے ہیں کلی کرنے کو، یت، تو یہاں پر فتحہ ہے، یا یت مض، مض، اور اس کا مصدر ہے تمضمض، تمضمض، اطمئن، افعل اللہ کے وزن پر، یطمئن، اطمئنان، اشمئز، کراہت سے، نفرت سے منہ موڑ لینا، دور ہو جانا،
اشمئز، يشمئز، يشمئز، اور اطمینان کی طرح، اشمئزاز، اقشعر، يقشعر، يقشعر. تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں پر اطمئنہ اور اس کا مصدر اطمینان حمزۃ الوصل ہے، نہ کہ حمزۃ القطع. ٹھیک ہے. احرن جمع، کوئی چیز کا ارادہ کرنا اور پھر اس کو نہ کرنا. یحرنجم، احرنجام. اسی طریقے سے افرنقع، افرنقع کا مطلب ہے، اس کے دو معنی آتے ہیں، جیسے پچھلے درس میں بتایا تھا میں نے. ایک جیسا کوئی بھی مفصل ہوتا ہے جسم میں، مفصل کہتے ہیں، جوائنٹ کو مفصل کہتے ہیں. ہڈیاں جڑتی ہیں وہاں پر، تو وہاں سے آواز نکالنا. یا کہتے ہیں کہ افرنقع القوم عن شيء، قوم اس سے دور ہو جانا، کوئی قوم کا کسی چیز سے دور ہو جانا، اس کو بھی افرنقع کہتے ہیں. تو اس کا مضارع ہے یفرن، یہاں پر فتحہ ہے، یفرنقع، اور اس کا مصدر رہے گا کیسے لکھیں گے اس کو عربی میں؟ یف اف رن قاع، احرنجام. نہیں ہو سکتا ہے نا ویسے، کیونکہ یہاں پر یہ زا دو ہے نا، اشمعز، اور اقشعر میں دو را ہیں، اقشعر. تو اس کے لیے اش میں زاز، تو یہ زا کو الگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہاں پر دیکھیے، یہاں پر اطمئنہ ہے نا،
تو اطمئنا میں نون مشددہ ہے، تو اطمئنان، تو دو نون آئے ہیں یہاں پر، اطمینان۔ اسی طریقے سے اشمعزہ میں آپ کو دو، یہ زا کو الگ کرنا پڑتا ہے، زائی جو ہے، ازائی کہتے ہیں عربی میں اس کو، ازائی کو توڑنا پڑتا ہے آپ کو، اشمئزاز۔ اور یہاں پر را، را دو ہیں اقشعرا میں، تو اس کو اقشعرار، تو را کو توڑنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے دکھایا ہے نا، یہ اس کا وزن ہے، اف، لال کے وزن پہ آتا ہے۔ تو آپ یہاں پر اشمعزن ایسے، اشمعز تو پھر فعل میں اور اس کے مصدر میں کیسے فرق کر پائیں گے آپ؟ وانتم پر جزاکم اللہ خیرا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ عین الافعال الرباعیۃ فیما یاتی واذکر باب کل واحد منها، تو ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ اس میں رباعی کا کیا ہے اور اس کا باب کون سا ہے۔ دخل الطفل مکتبی وبعثر الكتب والاوراق، کون سا ہے فعل اس میں؟ وبعثر، معنی بنتا ہے جملے کا کہ چھوٹا بچہ میرے آفس میں داخل ہوا اور کتابوں کو اور اوراق کہتے ہیں پیپر کو، اس نے بکھیر دیا، تو بعثر یہ اس کا فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور یہ مجرد ہے رباعی بعثر، کیونکہ صرف چار حروف اصلیہ ہیں۔ دغدغت الطفل فضحك، دغدغہ گدگدی، گدگدی کرنا، تو دغدغت الطفل فضحك، میں نے بچے کو گدگدی کی تو وہ ہنس پڑا۔ اعطانی الطبیب دواء للغرغرة، مجھے ڈاکٹر نے دوا دیا غرغرہ کرنے کے لیے، تو ہم بھی اردو میں غرغرہ ہی کہتے ہیں، غرغرہ۔ مضمضہ اور غرغرہ میں فرق ہے، تو مضمضہ صرف جس طریقے سے ہم وضو میں کلی کرتے ہیں، اس کو مضمضہ کہتے ہیں، اور غرغرہ حلق کے پاس لے کر اس میں سے غرر کر کے آواز آتا ہے، تو اسی لیے وہاں سے یہ فعل بھی وہیں سے لیا گیا ہے، غرغرہ۔ قال اللہ تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو تطمئن، یطمئن، تطمئن، یہ قلوب یہاں پر مؤنث ہے، تو اسی لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تطمئن فعل مضارع ہے، اور اس کا باب ہے افعل اللہ، اطمئنا سے۔ قال تعالی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، تو زحزح کھینچ کے لے جانا، تو زحزح اس کا یہ اس کا لم یسمى فاعلہ ہے۔ کون سا کاشف؟ اس میں اعطانی طبیب یہ ہے، یا یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ یہ والا غرغرہ، تو غرغرہ ہے، غرغرہ اس کا یہ ہے مصدر ہے، اور اس کا فعل ہے غرغرہ، غرغرہ، اور یہاں پر للغرغرتی، تو یہ مصدر ہے غرغرہ۔
اوکے. پانچواں، فمن زحزح عن النار، جو آگ سے دور کھینچ لیا جائے گا. تو زحزح، زحزح سے زحزح ہے. لم یسمى فاعلہ، تو یہ فعل ہے، ماضی ہے اور مفرد ہے. جو جہنم کی آگ سے دور کھینچ لیا جائے گا، ادخل الجنت، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقط فاز، تو وہ کامیاب ہوا. فی حدیث قدسی، حدیث قدسی. حدیث دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک نبوی اور دوسری قدسی. تو حدیث نبوی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے، اور حدیث قدسی، یہ اس کو حدیث الہی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روایت کرتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، اور پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بتایا. تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. یہ قرآن کی طرح ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ہم اس کو قرآن کو جس طرح ہم پڑھتے ہیں قرآن، وہ اس طریقے سے اس کو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. قال اللہ تعالیٰ یا ابن آدم، اے آدم کے بچے، قم الیہ امشی الیک، میرے لیے کھڑا ہو جا، امشی الیک، میں تیرے پاس چل کے آؤں گا. وامشی الیہ اہرول الیک. تو اہرول یہ مجزوم کیوں ہے؟ وامشی الیہ، میرے طرف چل کے آ، اہرول الیک، اہرول الیک مجزوم ہے، اہرول الیک، میں تیرے پاس اور تیزی سے چل کے آؤں گا. رواہ الامام احمد. مجزوم، یہ مجزوم کیوں ہے یہاں پر؟ امشی، یہ کیا اس کا اعراب کیا ہے؟ وہ ہر ول مجزوم کیوں ہے؟ آپ کے لیے سوال ہے، جلدی جلدی. سبتیہ. طلب اور جواب طلب. ممتاز، ممتاز، جزاک اللہ خیرا. تو یہ طلب اور جواب طلب ہے. تو طلب یہ ہے کہ قم، طلب ہے. طلب دو قسم کے ہوتے ہیں، طلب امر ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے طلب. کیونکہ کچھ طلب کیا جا رہا ہے، امر کرو، کرنے کے لیے طلب کیا جاتا ہے، اور نہیں نہ کرنے کے لیے. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں طلب. طلب میں امر اور نہیں دونوں آ جاتے ہیں. تو یہاں پر امر ہے قم، تو اس کا جواب ہے امشی. تو امشی تھا، تو یا محذوف کر دیا گیا ہے کیونکہ مجزوم ہے. تو مجزوم میں حرف ناقص اس کو ہٹا دیتے ہیں. وامشی، یہ امر ہے، چل کے آ. الیہ اہرول الیک، تو یہ جواب الشرط، جواب الطلب ہے، شرط نہیں ہے. طلب اور جواب الطلب ہے. شرط، ہم نے دیکھا ہے کہ شرط ان، مثلا شرطیہ اور فعل کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، اور جو اسماء الاستفہام ہیں وہ فعل کے ساتھ آتے ہیں طلب کے لیے، یہ شرط کے لیے.
طيب. عن أبي عبد الله الصنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمضمض واستنثر خرجت خطاياه من أنفه وفمه. کہ من تمضمض یہاں پر اہرول اس کے پہلے والے اہرول یہ مجزوم ہے، اور یہ فعل مضارع ہے، ہر والا یہرولو مفرد متکلم ہے. تمضمض یہ تفعلل کے وزن پہ ہے، جس نے کلی کیا. واستنثر، استنثر استفعل کے وزن پہ ہے، ناک میں پانی لینا اور اس کو باہر چھینکنا. جو ایسا کرے گا وضو میں تو اس کے گناہ اس کے ناک سے اور اس کے منہ سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد، کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ اس کو غرغرہ نہ آ جائے، یعنی کہ موت کا. تو رواه ترمذی اور ابن ماجہ و احمد، اس کو ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کی ہے. ابن ماجہ میں یہاں پر تا مربوطہ ہے، بلکہ اس کو تا مربوطہ نہیں، اس کو صرف ہا ہونا چاہیے اس کو. ابن ماجہ، اس پہ تا نہیں، یہ تا مربوطہ نہیں آئے گا، ہا آئے گا اس پہ. طيب. معلم یغرغر، غرغرہ جب موت آتی ہے تو حلق سے آواز آتی ہے، تو اسی لیے اس کو غرغرہ کہا گیا ہے اس حدیث میں. تو یغرغر، غرغرہ، یغرغر، لم کی وجہ سے مجزوم ہے. نوواں، لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. مضمضہ کل کرنا، یہ مصدر ہے یہاں پر. والتبرد للصائم، تو اس میں یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جو روزہ رکھنے والا ہے، صائم، صوم رکھنے والا، اس کے لیے مضمضہ اور ٹھنڈا کر لینا جائز ہے. تبرد کا مطلب ہے ٹھنڈا کرنا، مثلا جسم پر پانی ڈالنا یا سر پہ پانی ڈالنا، جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. برد سے تبرد، تبرد، يتبرد، تبرد. طيب. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ كان النحوي عيسى بن عمر الثقفي يتقعر في كلامه. نحوي عيسى بن عمر الثقفي يتقعر في كلامه. يتقعر، قعر، يتقعر. یہ شاید پہلی بار آ رہا ہے حرف یہ، یعنی کہ یہ لفظ. تقعر.
سقط یوما عن حماره، تو ایک بار ایک دن وہ گدھے سے گر گئے. فاجتمع علیہ الناس، تو پورے لوگ جمع ہو گئے. فقال ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تکأتم، کأ سے تکأتم، یعنی کہ اطراف جمع ہو جانا. علیہ كتكئكم على ذي جنة، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سب میرے اطراف جمع ہو گئے ہو، جیسا کہ کوئی اگر کسی شخص پر جن آ جائے تو اس کے اطراف جس طریقے سے لوگ تعجب سے اس کے اطراف جم جاتے ہیں، اس طریقے سے تم میرے اطراف جم گئے ہو. افرنقعوا عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ. تو افرنقع کا مطلب ایک اور مطلب آتا ہے اس میں دور ہو جانا، تو مجھ سے دور ہو جاؤ. فقال الناس، تو لوگوں نے کہا دعوه، چھوڑ دو اس کو. فإن شیطانہ یتکلم بالہندیہ، اس کا شیطان جو ہے یہ ہندی زبان میں بات کر رہا ہے. تو یہ جو کلمات ہیں تکأتم اور کا، کا جو ہے یہاں پر یہ اس کے لیے ہے، تشبیہ حرف الجر ہے کا، تو اسی لیے یہاں پر مجرور ہوا ہے. تک کا تکأکم، تو یہ کلمات جو ہیں یہ عرب کے لیے بھی کبھی، خاص کر کے جو عام ہوتے ہیں عام لوگ، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان کو سمجھنا، وہ بھی سمجھ نہیں پائے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو ان کو، کیونکہ ان کا شیطان جو ہے وہ ہندی میں بات کر رہا ہے، تو ہندی بھی سمجھ لیے تکا اور فرنقا سے. تکا مطلب اطراف جم جانا. تکا تم، اس میں تم نکال دو، تم یہ ضمیر ہے، ضمیر متصل جمع مذکر کے لیے. اور تکا یہ تفعلل کے وزن پر ہے، ترعرع کے جیسا. ترعرع جیسا تکا. تمام. ہم. يتقعر في كلامه، یعنی کہ آ، آ، ایک ایک آم، آواز جو ہوتا ہے اس کو مطلب یہاں اس کا معنی بنتا ہے کہ زیادہ اس کا جو مخرج ہوتا ہے اس مخرج کو تھوڑا گہری آواز سے اس کو ادا کرنا. یتقعر کا مطلب ہے کہ آواز جو ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے آواز. اگر حلق حلق سے ادا ہو رہا ہے کوئی حرف، مثلا ہا ہے، تو ہم عموماً ہم کیسے پڑھیں گے؟ الف با تا ثا جیم ہا، آسانی سے اس کو ہم ادا کر دیتے ہیں ہا خا. لیکن اسے یعنی کہ ہا کے حرف کو اور گہرے طریقے سے، مثلا ہا اس طریقے سے
کیونکہ ہا جو ہے یہ حلقی ہے حرف، تو اس کو اور گہرے طریقے سے اس کو ادا کرنا، ہا اس طریقے سے. مثال کے طور پہ ہم نمک کو کیا کہیں گے؟ ملح. آسان، ملحن. لیکن اسی کو ملح اس طریقے سے کہنا. میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں فرق محسوس کر رہے ہیں آپ. ملح، ملحن آسانی سے ہو گیا ہا. لیکن اسی کو ملح اس طریقے سے تھوڑا اور گہرے طریقے سے اس کو ادا کرنا، اس آواز کو، تو اس کو تقعر یا تقعر، اس کے معنی میں آتا ہے، تقریباً اس کے معنی میں. تو اسی لیے جب انہوں نے کہا ما لکم تکأتم علی کتکأکئکم اذ فرنقعوا، اس طریقے سے جب انہوں نے گہری آواز سے یہ کہا تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم نے کہا کہ ان کا شیطان جو ہے ہندی میں بات کر رہا ہے، اسی لیے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو پانچواں تمرین ہے کہ هذا هو المراقب الجدید. ہونا ہوا ضمیر فصل. تو پچھلے درس میں ہم نے اس کو بھی پڑھا تھا کہ اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل. وضمیر الفصل ضمیر رفع يؤتى به للفصل بين ما هو خبر وما هو تابع ولا محل له من الإعراب. تو هذا، اب ہم کہہ سکتے تھے کہ هذا المراقب الجدید. تو یہ نئے مراقب یعنی کہ سپروائزر یا انویجلیٹر ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ هذا هو المراقب الجدید، یہ وہی ہیں، یعنی کہ یہ وہی نئے مراقب ہیں، تو یہ ہوا جو ہے یہاں پر اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل. اور مؤلف کہتے ہیں کہ یہ ضمیر رفع یعنی کہ وہ مرفوع ہوتا ہے یؤتى به للفصل بین ما هو خبر وما هو تابع. تو اس کو خبر اور خبر کے تابع جو ہوتا ہے اس کے درمیان لایا جاتا ہے. تو یہاں پر هذا مبتدا ہے، المراقب الجدید یہ کیا تھا؟ خبر تھا. تو خبر اور مبتدا اور خبر کے بیچ میں اس کو لایا گیا ہے ہوا. لا محل له من الاعراب، اور اس کا کوئی اعراب کے اعتبار سے اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. وفي قولنا هذا هو المراقب الجديد، المراقب خبر. تو یہاں پر خبر مراقب ہے. وإذا حذفنا ضمیر الفصل قلنا هذا المراقب الجديد. تو اگر ہم نے ضمیر الفصل ہوا، اگر ہم نے اس کو ہٹا دیا تو جملہ بن جاتا ہے کہ یہ نئے مراقب ہیں. يجوز أن يكون المراقب بدلا من هذا، كأننا نريد أن نقول هذا المراقب الجديد نشيط. تو ہو سکتا ہے کہ المراقب الجدید یہ بدل بھی ہو سکتا ہے هذا کا، جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے. تو هذا المراقب الجدید نشیط، تو یہاں پر هذا نشیط تھا. یہ نشیط کا مطلب ہے جو ایکٹیو ہے، سست نہیں ہے. تو لیکن هذا کے بعد ہم نے المراقب الجدید لایا، تو یہ المراقب الجدید موصوف صفہ ہے، تو یہ هذا کا بدل بن جاتا ہے. تو نشیطن، تو اگر ہم ہادہ ہٹا دیں گے تو المراقب الجدید نشیطن، نیا انویجلیٹر ایکٹیو ہے، تو اسی لیے اس کو بدل کہا گیا ہے. كذلك في قولنا حامد هو الناجح، حامد وہی ہے جو پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا. یہاں پر ناجح خبر ہے. وإذا حذفنا ضمير الفصل قلنا حامد الناجح، يجوز أن يكون الناجح نعتا له حامدا لحامد. تو اس طریقے سے تو یہ ہوا جو ہے یہ ضمیر فصل کہا جاتا ہے اس کو. یہاں پر اور مثالیں دی گئی ہیں. الیک امثلۃ اخری لضمیر الفصل واولئک هم المفلحون. تو اولئک کے بعد ہم لایا گیا ہے کہ وہی ہیں جو کامیاب ہیں. ان شانئک هو الابتر، سورۃ الکوثر کی آخری آیت. ہوا یہاں پر فصل ہے. هذه هي السیارہ، تو یہ وہی کار ہے. استخرج ما ورد في الدرس من ضمائر الفصل.
تو درس میں دیکھیں آپ تو جہاں پر بھی ضمیر و فصل لایا گیا ہے اس کو آپ کو نکالنا ہے. میں نے شاید درس میں اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا. تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ ادخل ال علی الخبری، تو خبر پر ال لگانا ہے فی کل جملۃ مما یاتی، ہر ایک جملے میں، وأتی بضمیر فصل مناسب، تو جو مناسب ضمیر و فصل ہے اس کو لکھو. مثلا هذا بیت، تو یہاں پر هذا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور بیت خبر ہے. تو اگر ہم کہیں گے هذا البیت، تب صرف اگر ال کہہ دیں گے تو یہ جی بالکل. تو یہ جملے کے اعتبار سے یہ مکمل نہیں ہوتا ہے جملہ. هذا البیت، یہ وہی گھر کیا ہے. تو هذا هو البیت، تو یہ وہی گھر ہے. تو یہ یہاں پر ضمیر فصل ہوا ہے کیونکہ بیت مذکر ہے. ہؤلائی کیا آئے گا یہاں پر؟ جمع ہے تو ہم الناجحون، ہم الناجحون، یہ وہی ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں. هذه مجلۃ، یہ ایک میگزین ہے. هذه ہی، ہاں مؤنث ہے، ہی المجلہ، یہ وہی میگزین ہے. اولئک راسبات، تو راسبات کیا ہے؟ جمع مؤنث ہے، تو اسی لیے اولئک کیا لگائیں گے یہاں پر؟ ہن. ممتاز، ہن الراسبات. تو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ ضمیر الفصل نہیں ہے اور اگر ال لگا رہے ہیں تو پھر اس میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہادہ البیت، یہ البیت جو ہے یہ بدل ہو جاتا ہے ہادہ کا. تو ہادہ مبتدا ہے، البیت اس کا بدل ہو جائے گا جب آپ لگائیں گے ال، تو وہاں پر خبر نہیں ہے، تو وہاں پر خبر لگانا ضروری پڑ جاتا ہے. کیونکہ صرف دو مبتدا ہو جاتے ہیں، تو دو مبتدا سے جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے، تو خبر لانا ضروری ہے تاکہ جملے کا معنی پورا ہو سکے. تو اگر ہم وہی مثال لیں تو ہادہ بیتن، یہ ایک گھر ہے. یہ ہادہ کیا ہے اس میں؟ مبتدا ہے، اور بیت اس کا خبر ہے. آسان ہے. لیکن اگر ہم کہیں گے ہادہ البیت، تو یہاں پر دونوں مبتدا ہو گئے، خبر کہاں ہے؟ تو اسی تو اس طریقے سے پہچانا پڑتا ہے کہ یہاں پر ضمیر و فصل لگانا ضروری ہے یا نہیں لگانا ہے. تو اس کو اگر آپ لیں گے، اس مثال کو اگر آپ لیں گے تو دیکھیں گے کہ ہادہ بیتن، اس میں کیا ہے؟ ہادہ مبتدا ہے اور بیتن خبر ہے. صحیح، آسان ہے. لیکن یہاں پر ہادہ ہے، ہادہ کیا ہے یہاں پر؟ یہ مبتدا ہے، اور البیت یہ اس کا بدل ہے، یعنی کہ بدل ہے اور یہ بھی مبتدا ہے. خبر کہاں ہے؟ خبر ہونا ضروری ہے جملے میں. تو اسی لیے یہاں پر کہیں گے مثلا ہاد البیت جدید، تو یہ خبر، یہ ٹھیک ہے. ہاد البیت جدید، یہ خبر ہو جاتی ہے یہاں پر. لیکن یہاں پر اس کا معنی بنتا ہے یہ گھر نیا گھر ہے. لیکن اگر ہم کہیں گے کہ ہذا ہوا البیت الجدید،
تو خبر کو یہاں پر ہم نے اس کی صفت بنا دیا ہے. تو یہ وہی گھر ہے جو نیا ہے. تو پھر ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہمیں کب ہے کب کب ہم کو ضمیر فصل کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. منا من يريد. هذه منا التبعيضية فمعنى منا بعضنا. تو من اسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پہلی کتاب میں کہ من حرف الجر ہے اور اس کا ایک معنی بنتا ہے. پہلا معنی کیا ہے من کا حرف الجر؟ ممتاز. لابتداء الغاية. تو یہ من جب اس کو ابتداء الغایہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ من کے ساتھ یہاں پر ابتدا ہے. ابتدا کا ضد کیا ہے؟ ممتاز. الا. یعنی اس کو کہتے ہیں انتہاء الغایہ. تو یہی ہم پڑھے ہیں پہلے. من ابتداء الغایہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. من المسجد الى المدرسہ. تو یہاں پر ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. مسجد سے مدرسے تک. تو من کا ایک اور معنی بنتا ہے اس کو کہتے ہیں تبعیض. تبعیض بعض سے ہے. تو اسی لیے یہاں پر انہوں نے کہا کہ فمعنا منا بعضنا. تو منا کا کہ اصل میں کیا ہے؟ یہاں پر منا میں من ہے اور نون ہے. نون الف جمع متکلم ضمیر ہے. تو دونوں مل کر منا بنے ہیں. تو منا اصل میں کیا تھا؟ من حرف جر اور نون الف ضمیر جمع متکلم متصل منا. تو دونوں مل کر منا بنے ہیں. نون پر شد آ گیا ہے ہم میں سے. تو یہ من جو ہے اس کا معنی بنتا ہے بعض. تو اسی لیے بعض سے اس کو تبعیض کہتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو بعض میں تین حرف ہیں با عین اور ضاد. تو یہاں پر تبعید میں بھی تین حرف ہیں. با ہے عین ہے اور ضاد ہے اور دوسرے جو حروف ہیں پورے اضافیہ ہیں. تو بعض سے تبعیض. من حرف ہے تو اسی لیے اس کو مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تبعیضیہ. تو اس کا مطلب ہے کچھ بعض کے معنی میں آتا ہے من. تو منا من یرید. تو ہم میں سے وہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس طریقے سے معنی بنتا ہے. تو اس کی کچھ مثالیں دیے ہیں یہاں پر. کل من ہذا. تو یہاں پر من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے. اس میں سے کچھ لے لو یعنی کہ اس میں سے لو. کل من ہذا اس میں سے لو. تو یہ بات کے لیے ہے. من الطلاب من يعرف الانگلیزیہ ومنهم من يعرف الفرنسیہ. تو طلاب میں سے بعض ہیں جو انگلش جانتے ہیں اور بعض منہم یعنی کہ ان میں سے وہ ہیں جو فرانسیہ فرانس کی زبان جانتے ہیں. قال اللہ تعالی ومن الناس من یقول. اور لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. وما ہم بمؤمنین. تو یہاں پر غلطی ہے. با پر کسرہ ہونا چاہیے تھا. وما ہم بمؤمنین. تو ان میں سے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسا کہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں من للتبعیض. تمام واضح. وقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون.
دونوں بھی کہہ سکتے ہیں، انجلیزیا بھی کہتے ہیں، انکلیزیا بھی کہتے ہیں۔ انت من احسن الطلاب، تم سب سے بہترین طلاب میں سے ہو۔ طيب، اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ افعشت فی فرنسا، حمزة الاستفهام تقدم على حروف العطف، تو یہاں پر حمزة الاستفهام جو ہے وہ حرف العطف فا سے پہلے لایا گیا ہے۔ اصل میں کیا تھا وہ؟ افعشت، تو حمزہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فا جو عطف ہے، عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو پہلے آنا چاہیے۔ تو جملے میں جملوں کی ترکیب جب ہوتی ہے تو اس کا اصل یہی ہے کہ حرف العطف پہلے آئے گا۔ مثال کے طور پہ جو بھی ہے آپ کہیں گے درست العربیہ، یہ ایک جملہ ہو گیا، و یا آپ فا استعمال کریں گے تو فا کا مطلب کا معنی ہے اس کے بعد کرنا، تو اس میں ترتیب آتی ہے فا کا جب استعمال ہوتا ہے۔ درست العربیہ ف ال مثلا الفرنسیہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں نے عربی سیکھ لی، اس کے بعد میں فرنسیہ بھی سیکھا، فل فرنسیہ، تو فا جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آ، اس کو کہتے ہیں آم، واو جو ہے وہ اس میں یہ معنی نہیں آتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ درست العربیہ والفرنسیہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ترتیب معلوم نہیں پڑ رہی ہے اگر ہم واو استعمال کریں گے تو۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے پہلے فرنسیہ پڑھا اس کے بعد عربیہ پڑھا، اگر ہم واو حرف العطف استعمال کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے پہلے عربی پڑھی پھر اس کے بعد میں نے فرنسیہ پڑھا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب فا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کے بعد ہی آتا ہے یہ۔ پہلے میں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ درست العربیہ فل فرنسیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں نے عربی پڑھا اور اس کے بعد میں نے فرنسیہ پڑھا، تو یہ ترتیب کے لیے استعمال ہوتا ہے فا، تو یہ بھی حرف العطف میں سے ہے۔ تو اگر یہاں پر تو اگر ہم آ، دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ فا جو ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے، لیکن یہاں پر اگر حمزۃ الاستفہام آ گیا تو پہلے فا ہونا چاہیے اور اس کے بعد حمزۃ الاستفہام ہونا چاہیے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب حمزۃ الاستفہام آتا ہے فا کے بعد تو اس کو، یا واؤ کے پہلے بھی، حرف العطف کے حرف العطف کے بعد اگر حمزۃ الاستفہام آ رہا ہے تو اس کو پہلے لے لیا جاتا ہے، تو وہی قاعدہ ہے۔ مثلا یہ کیا ہونا چاہیے تھا یہاں پر؟ ف ف عشت، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا تم فی فرانسا، کیا تم نے، عشت فی فرانسا کا مطلب ہے کیا تم فرانس میں بھی رہے ہو، اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ تو ف تو عشت، کیا تم رہے ہو فی فرانسا، تو یہ ایسے ہونا چاہیے تھا اصل میں، لیکن یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ حمزۃ الاستفہام کو پہلے لے آتا ہے، اس کے بعد حرف العطف، اور اس کے بعد جو بھی آئے گا، تو اس کو ہم ملا کر بھی لکھ سکتے ہیں افعشت، تو یہ ایسے ہو جائے گا افعشت، تو کیا تم فرانس میں بھی رہے ہو، تو حمزۃ الاستفہام متقدم ہے حرف العطف پر، نحو، اور مثالیں دی گئی ہیں اولم ینظروا، اولم ینظروا، تو یہاں پر حمزۃ الاستفہام
پہلے لایا گیا ہے، تو کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں؟ افلم یسیرو، کیا وہ سیر نہیں کرتے ہیں؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به، تو ثم بھی حرف العطف میں سے آتا ہے، تو اس کے بعد اذا ما وقع آمنتم به، جب جو ہونے والا ہے ہو جائے گا تو کیا اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس طریقے سے وَأَخَوَاتُهَا تَتَأَخَّرُ عَنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ نحو فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. نعم، لیکن یہ صرف ان کے لیے ہے، واو، فا اور ثم کے لیے، لیکن دوسرے حرف العطف ہیں، مثلا دو حرف الاستفہام ہیں، تو حل ہے، تو حل حرف العطف کے بعد آئے گا، دوسرے جو استفہام ہیں وہ استفہام حل ہے، ما ہے، من ہے، متا ہے، یہ سب جو استفہامیہ ہیں یہ سب اس کے لیے آ، وہ حرف العطف کے بعد ہی آئیں گے. نعم. فہل یہلکو الا القوم الفاسقون، تو کیا صرف وہی قوم ہلاک ہوتی ہے جو فاسق قوم ہے؟ تو کئی کئی مثالیں دے سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آم، فماذا بعد الحق الا الضلال، سورۃ یونس کی آیت ہے 31. تو یہاں پر فا اور ماذا جو ہے یہ استفہام ہے نا، تو فا یہاں پر اس کے پہلے آ گیا ہے، تو یہ صرف حمزۃ الاستفہام کے لیے ہے، تو حمزۃ الاستفہام جب آتا ہے تو اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے حرف العطف پر، لیکن دوسرے جو بھی استفہام ہیں آ، الحروف الاستفہامیہ ہے تو ان کے متعلق سے یہ ہے کہ وہ تردید میں ہی آئیں گے. ماذا بعد الحق الا الضلال، یا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے قاعدہ یہی ہے کہ آم، صرف حمزۃ الاستفہام میں اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے اس کو. ادخل واو العطف على هاتين الجملتين، تو یہاں پر ہمیں حرف جر کا استعمال کرنا ہے. اجاء مدرسون جدد، کیا نئے مدرسون جمع کا صیغہ ہے وہ آ گئے ہیں، تو واو اگر ہم لیں گے تو کیا آئے گا؟ آ آ و جاء مدرسون جدد، لیکن یہاں پر حل ہے، تو حل میں عطف پہلے ہی لائیں گے اس کو. وَهَلْ هَذَا جائز، اس طریقے سے آسان ہے. آپ قاعدہ اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو آسان ہے. ہم
आठवां तमरीन। وإذ قال إبراهيم، هنا إذ مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكروا. تو اذ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اذ جو ہے وہ مفعول به ہے لفعل محذوف، جو فعل محذوف ہے اس کے لیے. اذکروا، تو اصل میں کیا تھا وہ جملہ؟ و حرف العطف و اذکروا، اور یاد کرو اذ جب، تو مفعول به ہے یہاں پر. اذ قال ابراہیم. تو یہ فعل حذف کر دیا گیا ہے، تو اسی لیے وہ اذ قال ابراہیم ہے. تو دیکھا گیا ہے کہ دیکھیں فعل ماضی اور فعل مضارع ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو تو از جو ہے وہ جب کے معنی میں آتا ہے. صحیح، جب. تو از، آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، آپ اس کو آسانی ہوگی آپ کو سمجھنے میں. از اور فعل ماضی ہے، تو اس کا معنی بنتا ہے ماضی کے لیے. تو از جب استعمال ہوتا ہے تو وہ ماضی کے لیے ہی ہے. اذ قال. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہوتا ہے اذا. اذا اور فعل ماضی، اس کا معنی آتا ہے مستقبل کے لیے، معنی آتا ہے اس کا للمستقبل. یہاں پر للماضی. اذ جو ہے وہ ماضی کے لیے ہے، اور اذا جب فعل مضارع پر آتا ہے تو وہ مستقبل کا معنی دیتا ہے. مثلا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور کامیابی حاصل ہوگی، فتح حاصل ہوگی. اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو اذا فعل ماضی کے ساتھ آئے گا تو پھر وہ مستقبل کا معنی دیتا ہے. تو آپ اس کو یاد رکھیں آپ، اذ اور اذا میں یہی فرق ہے. دوسرا دوسرا حرف ہے لما. تو لما جب ماضی پر آتا ہے، لما ماضی پر آتا ہے تو یہ اذ فعل مضارع کے ساتھ نہیں آتا ہے. تو لما جو ہے یہ ماضی پہ آتا ہے، اور یہ ماضی کا ہی معنی دیتا ہے اس کو. لما لما کھانا، جب ایسا تھا، اس طریقے سے. اور لما جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو وہ حال کا معنی دیتا ہے اس میں، للحال، اب تک نہیں ہونا.
تو ہمارے پاس تین ہے، ماضی ہے، حال ہے، اور مستقبل ہے۔ تو لما ماضی پر بھی آتا ہے، اور جب ماضی پر آتا ہے تو پھر وہ جب کے معنی میں ہی آتا ہے۔ لما للماضی، مثال؟ کہاں پر آیا ہے؟ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. مم، سورة أحزاب. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. مم، مم، جی جی، نہیں مل گیا آیت. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نعم. إذ مهم. نعم. تو ٹھیک ہے. آم، میں اس کو ہم اس طریقے سے دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو آیات ہیں اذ، اس میں اذ جو ہے یہ مفعول بھی ہے. صحیح. تو یہاں پر بھی وہ اذ قال ابراہیم، یہ بھی مفعول بھی ہے یہاں پر. اور معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے وہ ماضی کا معنی دیتا ہے. تو اس اعتبار سے اذ میں مضارع پر آیا ہے، اور ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب وہ اس کے ساتھ آئے گا، فعل مضارع کے ساتھ آئے گا، تو وہ مفعول بھی کے معنی میں آئے گا، اور اس کا فعل جو ہے وہ محذوف ہے. فعل اذکر یا اذکرو، یاد کرو جب، تو اس طریقے سے ہے. لیکن فعل ماضی پر جب اذ آتا ہے تو اس میں معنی جو ہے وہ ماضی کا معنی آتا ہے، اور اذا جو ہے وہ مستقبل کے لیے ہے. تو یہی فرق میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا میں، کہ اذ اور اذا میں کیا فرق ہے معنی کے اعتبار سے، ماضی اور مستقبل کے معنی کے اعتبار سے. تمام. دراصل جو قرآن میں جو عید کے ساتھ جو
فعل مضارع آئے ہیں تو یہ اس کا اعراب ہمیں دیکھنا ہے. اعراب جو تفصیلی اعراب بیان کرتے ہیں اس کو دیکھیں گے تو پھر اس کا معنی اس اعراب کے اعتبار سے اس کے اعراب دیکھنا ضروری ہے. اعراب کے اعتبار سے اس میں کیا معنی بنتا ہے، محذوف ہے یا اس میں ماضی مستقبل کا یہ ہے، تو وہ اس میں اور وضاحت ہوگی اس کی. لیکن آپ کو جو 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 حروف آئیں گے، اذ اور لما اور اذا، یہ فعل کے ساتھ آئیں گے. تو اس میں کیا معنی بنتا ہے وہ دیکھنا ضروری ہے اس میں. تو وہی میرا مقصد تھا یہ تفصیل ذکر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. موتا جمع میت وهو على وزن فعلا غير منون لأنه ممنوع من الصرف. تو موتا ممنوع من الصرف میں سے ہے. آتی جمع الأسماء الآتية على وزن فعلا. نہیں، یہ مفعول بھی ہے اذ. اس میں ترتیب ٹھیک نہیں ہے کاشف. کیا ہونا چاہیے؟ اسم تو مفعول. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا کیا ہے. اذ تو حرف. جملے کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے مجھے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر اذ مفعول ہے تو وہ حرف نہیں اسم ہونا چاہیے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم۔ ہم، شاید یہ وہی بات ہے کہ یہاں پر جب فعل محذوف ہے، مثال کے طور پہ اذکرو، یاد کرو جب، تو یہاں پر اذ جو ہے یہ مفعول بھی ہو جاتا ہے یہاں پر. اور جب وہ دوسرے فعل پر آتا ہے، مثلا فعل ماضی اذ فعل، جب اس نے کیا، تو وہاں پر وہ حرف ہو جاتا ہے. تو یہی شاید جو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ فعل مضارع کے ساتھ بھی آیا ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ اسم ہو جاتا ہے، یعنی کہ مفعول بھی ہو جاتا ہے وہ، یعنی کہ وہ تقریباً اسم کے معنی میں آ جاتا ہے وہاں پر. لیکن اصل یہ ہے کہ اذ اور اذا جو ہیں یہ حروف ہیں. تو آ، یہ اذ اور اذا ظرف کے معنی میں بھی آتے ہیں، تو وہ بھی ہے. تو اذا جو ہے وہ ظرف کے معنی میں بھی آتا ہے، تو ظرف اسم ہے. تو دیکھیں، اب اتنا سارا اس پر مطلب وقت گزارنا مناسب نہیں ہے اس پر. صرف آپ معنی جان لیں آپ فی الحال. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اعراب کے تفصیل میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ وہ وہاں پر
किस एतबार में वहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है। तो एराब अलग है ना, एराब के तफासिल अलग हैं, लेकिन सिर्फ आप माना समझ लें आप। अब फिलहाल इतना हमारे लिए काफ़ी है। तो ठीक है। तो यहाँ पर जो जो मिसालें दी गई हैं वो फ़अला के वज़न पर हैं, तो इसमें नून तनवीन नहीं है इसमें, गैर मुनव्वन। तो मरीज से मरदा, कतील से कत्ला, जरीह। कतील का मतलब क्या है? मरीज सब जानते हैं, बीमार। उसका जमा है मरदा। कतील का मतलब है जिसको, जो कतील, जो कत्ल कर दिया गया है। कतील से कत्ला, जमा। जरीह, जख्मी, जरहा। असीर, असरा। असीर का क्या मतलब है? असीर का मतलब असरा, कैदी, बिल्कुल, मुमताज। सरीع, सरዓ, सरع। तो सरीع का माना क्या है? गिरा हुआ। सरीع का मतलब है गिरा हुआ। अहमक, उर्दू में भी वही कहते हैं, अहमक। तो हमका। नहीं, अरबी में उसका उसका अलग माना बनता है। देखें, अरबी में मजनून को पागल कहते हैं। पागल यानी कि मजनून। फिर मजनून अलग है। फिर गबी कहते हैं अरबी में। गबी का मतलब है बेवकूफ, गबी। और अहमक जो है वो गबी से भी बढ़कर है। तो अहमक वो है जो, देखिए मजनू तो दीवाना है, पागल है, उसकी अकल ठिकाने नहीं है। गबी का मतलब है कि वो बेवकूफ़ है। तो मजनून में और बेवकूफ़ में फ़र्क है। लेकिन अहमक जो है वो गबी से भी बढ़कर है। तो उसका जमा है हमका। तो मैं इनको हटा दूं मैं। रब्बी अरीनी, होना रब्बी असलहु या रब्बी, حذف منه حرف النداء ويا متكلم. هذا مثال للمنادى المضاف إلى يا متكلم. तो रब्बी है सिर्फ यहाँ पर। तो यहाँ पर या हर्फुल निदा हटाया गया है, और या मुतकल्लिम वो भी निकाल दिया गया है। तो बनता है सिर्फ रब्बी, ऐ मेरे रब। अरीनी, मुझे दिखाओ। कैफ़ तुह्यिल मौता, इस तरीके से। तो उसके मुतालिक कहते हैं कि यजूज़ु फ़ी याइही खमसतु अवजुह। तो या या जो हर्फ निदा है वो पांच तरीके से हो सकता है।
حذف ما بقى حذف مع بقاء الكسرة نحو يا ربي، هذا هو الأكثر. تو یہاں پر صرف یا متکلم، اچھا ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر؟ تین ہے، یا ہے، حرف الندا، پھر رب ہے، اور پھر یا متکلم ہے، ضمیر ہے. تو پہلے اس میں حرف الندا ہے اور یا متکلم حذف کر دیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ هذا هو الأكثر. إثبات الياء ساكنة نحو يا ربي، هذا دون الأول في الكثرة. تو پورے طریقے سے بولنا اس کو، یا حرف الندا بھی ہے اور یا متکلم بھی ہے. پھر تیسرا ہے اثبات الیاء مفتوحة نحو یا ربی. تو یہاں پر یا متکلم کو فتحہ دے دیا گیا ہے، تو یہ بھی آتا ہے. قلب الیاء الفا نحو یا ربا، تو یا کو الف میں تبدیل کر دینا، ربا. یہ بہت بہت استعمال ہوتا ہے. اردو میں ربا ہی کہتے ہیں، ربا ربا بھی کہتے ہیں، رباہ بھی کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے. قد تلحقها ہاء السکت عند الوقف نحو یا رباہ. تو ہاء السکت کے ساتھ بھی آتا ہے اگر یا کو الف میں تبدیل کر دیا جائے. قلب الياء الفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتح نحو یا رب. اور یہ بھی نکال دینا، الف بھی نکال دینا، یا ربا، تو اس طریقے سے بھی آتا ہے. تو ربی ہے، ربی ہے، ربا ہے، ربا ہے، ربیا ہے، اور ربا ہاؤ سکت کے ساتھ. تو یہ سب استعمال ہوتے ہیں. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں جو بھی دعائیں ہیں، جتنے بھی دعائیں ہیں، تو وہاں پر بغیر یا ندا کے ہی آئے ہیں ساری دعائیں. کوئی بھی دعا لے لیں آپ، ربنا ربنا اسی طریقے سے آتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اس طریقے سے. تو یہ ساری دعائیں جو ہیں، قرآن کی ساری دعائیں بغیر یا ندا سے شروع ہوتی ہیں. اور ساری دعائیں قرآن میں ربا سے ہی شروع ہوتے ہیں، اللہم نہیں ہے اس میں. اللہم حدیث میں آئی ہیں دعائیں، ساری قرآن کی دعائیں رب کے کلمے سے ہی شروع ہوتی ہیں. تو اس میں وہ فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے یا یا حرف الندا کو حذف کرنا، اور رب کو رب کو مقدم کرنا. تو اس میں اس میں تعظیم ہے اس میں، تو اسی لیے یا ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہ یا ربی کے متعلق ہے. بس ایک عربی کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا. وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ لکھتے ہیں یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. دیکھیں آمین جو ہے، آمین یہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں آمین کو؟ اسم الفاعل کہتے ہیں نا اس کو، کیونکہ اس کا اصل میں اس کا یہ نہیں ہے، اس کا فعل نہیں ہے اس کا. آمین اسم الفاعل ہے، اور نہیں نہیں، اسم الفاعل نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسم الفعل کہتے ہیں اس کو، صرف اسم الفعل. صحیح. اسم الفعل ہم پڑھے ہیں پہلے.
تو آمین ہے، تعال ہے، ادھر آؤ، تعال، یہ سب اس میں اس کا فعل نہیں ہے، لیکن یہ اسم ہے جو فعل کا کام کرتا ہے، اسی لیے اس کو اسم الفعل کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ آمین طلب ہے، اس میں ہے کہ نہیں؟ تو آمین میں اس میں جو معنی جو چھپے ہوئے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آمین، مثال کے طور پہ اگر یہ فعل امر کا کام کرتا ہے، تو فعل امر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ فعل امر میں سب سے پہلے فعل ہوتا ہے نہیں؟ اور پھر کون ہوتا ہے؟ جو مخاطب ہے، جس سے طلب کیا جا رہا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ فاعل ہے۔ نعم، صحیح۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں گے کہ اقرأ، اقرأ یا حامد، تو جس کو خطاب کیا جا رہا ہے اقرأ، تو یہاں پر کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس کا جو ضمیر ہے، اقرأ کے ساتھ جو ضمیر آنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ مستتر ہے، کیونکہ مفرد مذکر میں فعل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیر مستتر ہے، مستتر، یا حامد، کیونکہ اگر ہم دو کو کہیں گے یا اقرأو اگر ہم کہیں گے سب کو، تو اقرأ، اقرأو اگر ہم کہیں، کیسے لکھیں گے اس کو؟ اقرأ، اقرأ، اقرأو، تو اس میں واو جو ہے یہ ضمیر ہے جو متصل ہے، اور ضمیر جمع کا صیغہ ہے، جمع مخاطب کا صیغہ ہے ضمیر۔ تو میں اتنا سب اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ جب ہم آمین کہتے ہیں تو آمین میں کیا معنی ہے؟ اس میں آمین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کا جو فعل ہے وہ استجب ہے، استجاب یستجیب، یعنی کہ جواب دینا، جواب، اس کا جواب طلب کرنا۔ تو اسی لیے قرآن کی آیت میں کیا آیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فاستجیبوا لی۔ تو استجب یہ اس کا طلب ہے، تو اس میں فعل ہے آمین میں استجب، اور اس میں جس سے مخاطب کیا جا رہا ہے کون ہے آمین میں؟ کون مخاطب ہے یہاں پر استجب میں؟ نام اللہ، تو اس کا مطلب ہے استجب یا اللہ، تو یہ اس کا معنی بنتا ہے آمین میں۔ تو آمین میں ہے وہاں پر یا اللہ موجود ہے، تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں، عربی میں سب سے پختہ عربی کون سی ہے؟ جو بلاغہ جس کو کہتے ہیں وہی ہے، تو بلاغہ یہ سب سے فصیح اور سب سے پختہ عربی ہے۔ تو بلاغت کے جو قواعد ہیں اس میں قاعدہ یہ ہے کہ آپ کہ جتنا کم آپ ایک، مثال کے طور پہ ایک کلمے میں جتنے کم حروف آپ استعمال کریں گے اتنا بہتر ہے، تو اسی دیکھتے ہیں کہ حرف محذوف کیے جاتے ہیں،
بلاغت کے اعتبار سے بھی اور آسانی کے اعتبار سے بھی. دوسرا، جملوں میں جتنا کم آپ کلمات استعمال کریں گے جملوں میں، تو اتنی عربی پختی ہوتی جاتی ہے. تو اسی لیے اس کو حذف کر دیتے ہیں. اب اس کے پہلے ہم دیکھے ہیں کہ اذکر، اذکرو، یہ فعل جو ہے محذوف ہے. تو ایسا دیکھا جاتا ہے بلاغت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کئی کئی چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں. اب مثال کے طور پہ یہاں پر یا حرف و ندا حذف کر دیا جاتا ہے، تو وہاں سے پڑھنے والے کو اور جو عربی جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ حرف الندا ہے یہاں پر جو محذوف ہے. تو حذف کرنا یہ طریقہ ہے بلاغت کا. کئی جگہ مبتدا حذف ہوتا ہے، خبر مذف ہوتا ہے، کئی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں. تو استجب یا اللہ، تو اس کا معنی بنتا ہے آمین میں. تو ہم جب آ، کوئی لکھتا ہے کہ آمین، جبکہ اس میں سب معنی آ گئے ہیں، تو اس طریقے سے بن جائے گا. آمین کا مطلب ہے استجب یا اللہ، یا رب. تو پھر اگر ہم پھر لکھیں گے یا رب، یا رب العالمین، تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر یہ دہرایا جا رہا ہے. تو اسی لیے جو عرب ہیں وہ لکھ دیں گے آمین. تو آمین میں سب آ جاتا ہے. اللہ ہے، سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ہے. تو جب یہ معنی موجود ہے آمین میں، استجیب یا اللہ، تو پھر دہرایا جانا اس کو یا رب العالمین، یہ سراسر کیا ہے؟ یہ کلمات کو زیادہ کرنا ہے اس میں جملوں میں. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے جو عجم ہیں، جو یہ سب نہیں جانتے ہیں بلاغت، عربی کی بلاغت کیا ہے وہ نہیں جانتے ہیں، وہی لکھتے ہیں آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین اس طریقے سے. لیکن جس کو عربی اچھی آتی ہے، عربی ہے سب سے پہلے، یا جس کو عربی اچھی آتی ہے، تو وہ جانتا ہے کہ آمین میں یہ سب کلمات جو ہیں یہ موجود ہیں آمین میں. تو ان کو پھر دہرا کے کہنا، یہ سراسر کیا ہے؟ اس کو عربی میں حشو کہتے ہیں. حشو یعنی کہ جو الفاظ مفہوم ہیں، موجود ہیں، تو پھر ان کو پھر دہرایا جانا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کو جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، شاید کاشف آپ جانتے ہیں. سافٹ ویئر میں جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو ریڈنڈنسی کہتے ہیں. اس کو ریڈنڈنسی یا ریڈنڈنٹ یعنی کہ اس میں ضرورت نہیں ہے لیکن زیادہ ہو گیا ہے وہاں پر. تو یہ سب فائدے ہیں عربی کے، اور عربی کے بلاغت کے. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آمین یا رب العالمین کہنا یہ غلط ہے، لیکن وہ غلط نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک شخص کی عربی کے مستویٰ کا اس میں پتہ چلتا ہے. جو عربی جانتا ہے وہ کہتا ہے آمین، خلاص وہ سمجھتا ہے کہ اس میں سارے معنی، سارے کلمات اس میں موجود ہیں اس میں. لیکن آمین یا رب العالمین جو اس طریقے سے لکھتے ہیں، تو ان کو عربی جاننے والا کہہ دے گا کہ اس کو عربی نہیں آتی ہے، یہ اجمی ہے، اس کو عربی نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ حشو داخل کر رہا ہے جملوں میں بس. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا فائدہ تھا. 11واں کہتے ہیں اذا ہم یستبشرون وإياكم إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء كما علمت، ويجوز إقامة إذا الفجائية مقام الفاء. أشو أشو أشو. یہاں پر اذا ہم یستبشرون، تو
यहाँ पर इदा जो है ये मुअल्लिफ रहमहुल्लाह कहते हैं कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इदा कान जवाब शर्त जुमलतन इस्मियतन वजब इक़रानु बिलफा कमा अलिमत। तो हम देखे हैं कि जब शर्त है और जवाब शर्त जुमला इस्मिया है तो वहाँ पर फ़ा लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इदा हम यस्तबशिरून में दरअसल क्या है कि ये इदा जो है ये इदा फुजाइया है। तो मकाम अल्फ़ा, तो फ़ा हटाकर इदा लगाया गया है, तो ये भी जायज़ है, जायज़ है। असल में क्या था, ये फ़हुम यस्तबशिरून होना चाहिए था, लेकिन फ़ा हटाकर हम इदा फुजाइया लगा दिए हैं, इदा हम यस्तबशिरून। طيب उसके बाद वमन युद्लिल्लाह المضارع المجزوم بالسكون والأمر المبني عليه من الفعل ضعف يجوز فيهما الإدغام والفك نحو जो फ़ेल मुज़ारे है मजूम है और जो जो मुज़ाअफ़ है उसमें इदगाम का मतलब है उसको मिला देना, और फ़क यानी कि उसको खोल देना, तो दोनों जायज़ हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि लम यशुद्द और लम यशदुद, ये लम के साथ है, फ़ेल मुज़ारे है, ये इस यहाँ पर इदगाम है, दोनों दाल को मिला दिया गया है, लम यशुद्द और लम यशदुद, ये दोनों जायज़ हैं जब फ़ेल मुज़ाअफ़ है। शुद्ध ये फ़ेल अम्र है, तो यहाँ पर शुद्ध है, और उशदुद यहाँ पर ये इदगाम है और ये फ़क है, तो ये दोनों मुज़ाअफ़ में जायज़ हैं। वफ़ी तंज़ील वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, तो वहलुल ये हल्ला, फ़क का माना है खोल देना, उसको खोल देना, तो यहाँ पर दाल को खोल दिया गया है, दो दाल को अलग अलग कर दिया गया है, तो इसीलिए उसको ये इदगाम है और ये फ़क है, खोल दिया गया है उसको। तो यहाँ पर वहलुल जो है ये भी इसकी इसके वज़न पर आया है, उशदुद की जैसा है, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। ठीक है, और कितना बाकी है इसमें तमरीन? कुछ ही बाकी है। यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर माँ कौन से, ما نوع ما في كما يتكلم أهل فرنسا، तो ये माँ कौन सा माँ है यहाँ पर? हम्म, सही। कई कई मिसालें हैं कुरान में। तो दोनों जायज़ हैं, इदगाम और फक दोनों जायज़ हैं। तय जुमला है यहाँ पर कमा यतकल्लमु अहलु फ्रांसा, तो यहाँ पर का जो है ये कमा में क्या है, का क्या है, का मा का हरफुल जर है लितशबीह, तो कमा यतकल्लमु, तो यहाँ पर माँ क्या है, माँ कौन सा है यहाँ पर?
ہوں دیکھیں، استفہامیہ حرف الجر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا الف حذف کر دیا جاتا ہے. موصولہ. کل. صحیح. تو کیا معنی آتا ہے اس میں؟ کما یتکلم کا مطلب کیا ہے یہاں پر کیا؟ ہوں. صحیح. لیکن اس کا لفظ کون سا ہے عربی میں؟ معنی تو صحیح ہے لیکن وہ لفظ کون سا ہے؟ ما یہاں پر کس کے بدلے میں استعمال ہوا ہے؟ تو کیا ہم جان گئے ہیں یہاں پر کہ یہ تشبیہ کے لیے ہے. تو ما کون سا ہے؟ موصولہ. کاشف نے جواب دیا ہے موصولہ. تو موصولہ کون سا لفظ ہے یہاں پر؟ موصولہ کیا ہے؟ الذی. یعنی کہ کالذی. تو میں یہ الذی میں پوچھنا چاہ رہا تھا میں، تو ما موصولہ ہے تو اس کا مطلب ہے کالذی یتکلم اہل فرنسا. تو کالذی یتکلم تو کما جو ہے یہ موصولہ ہے جیسا کاشف نے بتایا. تو الذی جو ہے موصولہ ہے، اسم الموصول ہے. طيب. ما مفرد الجلود. جلود کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفرد کیا ہے؟ جلد. ممتاز. جلد. بالکل. اذكر باب كل فعل مما يأتي. استنثر. استنثر. ناک میں پانی لینا. تو یہ استنثر کون سے باب سے ہے؟ یہ ثلاثی ہے نا؟ ثلاثی کا مزید فی ہے. ثلاثی کا مزید فی ہے. اور باب ہے استفعلا کا باب ہے. استنثر. تقعر. جیسا گزرا ہے. تو یہ بھی ثلاثی مزید فی کا باب ہے. تفعلا کے وزن پر ہے یہ. نعم. یعنی کہ گہری آواز سے بات کرنا. تفعلا. استبشرا. استبشرا یستبشرو. استفعلا کے وزن پر. یعنی کہ بشارت یعنی کہ خوشخبری طلب کرنا. استبشرا. لانا. لانا کا مطلب کیا ہے؟ لانا سب سے پہلے یہ مجرد ہے. یہ مجرد ثلاثی ہے. اور یہ فعلا کے وزن پر ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ لانا یلینو کا مطلب کیا ہے؟ لانا یلینو کا مطلب ہے نرمی اختیار کرنا. نرمی کرنا. تو لین کہتے ہیں نرم کو. نعم. نرمی کو لین کہتے ہیں. اور لانا اس کا فعل ہے ماضی.
लाना, ये लीनू, नरमी से आता है। ما لم يغرغر، أي مدة عدم الغرغرة. هذه ما المصدرية الظرفية. هاك أمثلة أخرى. تو यहाँ पर माँ जो है इसको कहते हैं मस्दरिया ظرफिया है, मा लम युगरगिर, तो उसका माना है मुद्दत अदमिल गरगरा। तो ये ظرफिया बन जाता है जब तक कि गरगरा नहीं है। मा लम युगरगिर, जब तक कि उसको गरगरा नहीं आएगा तो उसके माने में आता है। सयबqa الإسلام ما بقي العالم، أي مدة بقاء العالم، इस्लाम बाकी रहेगा जब तक कि पूरा आलम बाकी है। अय मुद्दत बक़ाइल आलम। तो यहाँ पर माँ बकिया का मतलब है उसकी मुद्दत, तो ज़रफ़िया है। अतिऊनी मा अताअतुल्लाह व रसूलह, मेरी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरी इताअत करो जब तक कि मैं अल्लाह और रसूल की इताअत करता हूँ। अय मुद्दत इताअती अल्लाह व रसूलह, तो उसकी मुद्दत तक, यानी कि उसमें ज़र्फ़ का मतलब है वक्त का, उसमें ये है। اجلس في هذا الكرسي ما لم يأتي صاحبه، أي مدة عدم إتيان صاحبه، तो तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ जब तक कि इस कुर्सी वाला नहीं आ जाता। तो उसका मुद्दत है यहाँ पर, तो ये मुद्दत के माने में आता है जिसको मस्तरिया ज़रफ़िया कहते हैं। माँ अ, किसका जिद, अरबी में लिखे हैं आप, जो अंग्रेज़ी में लिखे हैं खान साहब। कौन सा लफ्ज़ है वो, अरबी में लिख के बताएं। ठीक, जब आप अब लिखते हैं तब तक मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये जो सफ़हा है यहाँ पर जो मुअल्लिफ रहमहुल्लाह लाए हैं यहाँ पर, ये खुलासा है सुलासी और रुबाई का खुलासा है यहाँ पर। उन्होंने खुलासा बताया है खशन, अच्छा अच्छा, साहे, बगैर या के, खशन। طيب तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं हम, मुजर्रद के 6 अबवाब हैं, लेकिन मादी थुलाथी थुलाथी मुजर्रद मादी, उसके 3 हैं, फ़अला, फ़इला और फ़उला, और उनमें से 6 बाब बनते हैं। फ़अला के फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़इलु, फ़अला यफ़उलु, 3 बनते हैं। और फ़इला के 2 बनते हैं, फ़इला यफ़अलु और फ़इला यफ़इलु। और फ़उला का एक ही बनता है, फ़उला यफ़उलु, इन कलिमे पर दम्मा। तो ये इसकी मिसालें हैं, कतब यक्तुबु,
جلس یجلس ذهب یذهب، یہ سب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہ مجرد کے 6 باب ہیں۔ مزید فی میں کتنے باب ہیں؟ لہو اثنا عشر بابا، تو اس کے 12 باب ہیں مزید فی کے، تو یہ بھی الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس میں ہے فعل، افعل، فعل، تو اس کی رباعی بن جاتے ہیں، جس میں ایک حرف زائدہ ہے، فعل، افعل، فعل، جیسا کہ سلم، اسلم اور جاہد۔ اور پھر 2 حرف جس میں زائدہ ہیں وہ اس کے کتنے باب ہیں؟ اس کے 3 باب ہیں۔ یہاں پہ 3 باب ہیں جس میں ایک حرف زائدہ ہے، اور جس میں 2 حرف زائدہ ہیں اس میں اس کے 5 باب ہیں۔ تفاعل، جیسا کہ تعلم، تفاعل، تناول، انفعل، انکسر، افتعل، استمع، افعل، احمر، تو یہ اس کے 5 باب ہیں۔ اور 4 باب ہیں جس میں 3 حروف زائدہ ہیں، جیسا کہ استفعل، استقبل، افعال، احمار، افعول، اعشوشب، افعول، اجلود، تو یہ ہم نہیں پڑھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب میں شاید آئیں گے آنے والے دروس میں۔ تو کل ملا کے ثلاثی کے 12 باب بنتے ہیں، رباعی کے اس کا ماضی کا جو باب ہے وہ ایک ہی ہے، فعللا کے وزن پر، جیسا کہ ترجمہ، اور اس کے مزید فی کے 3 ابواب ہیں صرف، تفعلل مثلا تمضمض، اور افعلل اطمأن، اور افعنلل احرنجم، بس۔ تو یہ جو ٹیبل ہے، یہ یا فلو چارٹ بنایا ہے انہوں نے، تو یہ اس میں انہوں نے خلاصہ کر دیا ہے ثلاثی اور رباعی کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر درس ختم ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے درس میں الدرس السابع والعشرون، 27ویں درس سے ہم شروع کریں گے، لیکن اگلے ہفتے کو رمضان ہے، تو جیسا اس دروس کے سلسلے کا طریقہ ہے، رمضان میں درس نہیں رہے گا ہفتے کے دن، رمضان کے بعد، اور انشاءاللہ رمضان کی جو چھٹیاں آتی ہیں، عید الفطر کی یہاں پر ایک ہفتے کی چھٹیاں آتی ہیں، تو اس کے بعد ہم پھر شروع کریں گے 27ویں درس کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے آپ کے لیے مہلت ہے، جو بھی آپ اس کتاب میں آپ ریویژن کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، اور جو بھی وضاحت کرنا ہے یا استفسار ہے آپ کے پاس، تو وہ اس سے ہم پہلے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر رکتے ہیں، وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔